بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح دعائے سحر میں تھی۔ فراز اول کے تقریباً آخر میں پہنچے تھے کہ جہاں پر حضرت امام راحل نور اللہ مرکزہ الشریف دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، درس میں باقاعدہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نقطے کی جانب اشارہ کروں، وہ یہ کہ کیونکہ یہ ایام مولا الموحدین امیر بیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایام چل رہے ہیں، تو کوشش کروں گا کہ آج کے بحث کو مولا امیر علیہ السلام کے بیانات سے مزین کروں، اصل مطلب بیان کر کے نہج البلاغہ کے ایک خطبے کا سرسری سا ترجمہ ہی صحیح آپ کے سامنے پیش کروں کہ امیر مومنین نے خود اس حقیقت دنیا کے بارے میں سب سے خوبصورت بیانات پیش کیے ہیں۔ یہ جتنے بھی بعد والی شخصیات اور علماء ہیں وہ سب امیر المؤمنین کے دروازے پر اپنا دامن پھیلاتے ہیں، وہاں سے جو عطا اور فیض نصیب ہوتا ہے اس کو پھر آگے بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تقریباً جتنے بھی اہل معرفت ہے، حتیٰ اہل سنت برادران کے ہاں بھی جتنے سلسلے ہیں، ایک آدھ سلسلے کو چھوڑ کر تقریباً سارے سلاسل امیر المؤمنین پر ختم ہوتے ہیں۔ تو مولا متقیان کے ایام بھی چل رہے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اس بحث کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر کے مولا کے نورانی کلام سے حد اقل ان 2-3 دنوں میں منور ہوں۔ 19 ہے، 20 ہے، 21 ہے، یہ جو 2-3 دن ہیں ان میں تقریباً مولا کے کلام کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ امام راحل نور اللہ مرکزہ شریف اس نقطے کو بیان کر رہے تھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ گزشتہ جلسے میں عرض کیا کہ دنیا ایک ایسا مرحلہ ہستی ہے کہ جس مرحلہ ہستی میں کوئی بھی چیز ایک اعتبار سے مکمل بنی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ ہستی اور وجود کا وہ مرحلہ ہے جہاں پر چیزیں بنتی ہیں۔ بنتی ہیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر استعداد اور صلاحیت رکھ دی جاتی ہے، باقی اس استعداد اور صلاحیت کو فعلیت اور کمال میں اس دنیا میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جب تک کوئی موجود ہے، جب تک اس کا دنیاوی جنبہ پایا جاتا ہے، وہ کمال کے آخری نقطے تک نہیں ہے۔ دنیاوی ہے یعنی ابھی ناقص ہے۔ اس میرے جملے پر غور کیجئے گا، بہت ہی نپا تلا اور دقت کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک چیز دنیا میں ہے، دنیاوی ہے یعنی ناقص ہے۔ ناقص سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر استعداد ہے، صلاحیت ہے کہ اپنی اس قابلیت اور استعداد کو فعلیت میں تبدیل کرے۔ یہ تو ہو گیا دنیا کا خوبصورت جنبہ کہ بالاخره چیزیں یہاں پر بنتی ہیں۔
دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک ایسا پہلو ہے جس کو آپ اس کا بہت بڑا نقص بھی شمار کر سکتے ہیں۔ وہ جنبہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سارے کمالات یکمشت ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے۔ کمالات کی استعداد ہے، کمالات کی صلاحیت ہے، لیکن وہ یکمشت ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے، ان کو تدریجاً حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک نقص ہے کہ کمالات بالنحو جمع ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے۔ دوسرا جو اس کا آپ ایک لحاظ سے نقص کہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر تدریجیت پائی جاتی ہے، آہستہ آہستہ بالتدریج ان کمالات کا حصول ہوتا ہے۔ اس تدریج کی وجہ سے ایک فلسفی مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے جس کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت ممکن ہے آپ اپنی زبان میں کسی خاص چیز کو کہتے ہو، کیونکہ ہمارے ہاں حرکت کا جو مفہوم ہے، میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوں اٹھ کر دوسری جگہ پر چلا گیا، اس کو ہم لوگ حرکت کہتے ہیں۔ درست ہے کہ یہ حرکت عینی اور مکانی ہے، لیکن حرکت کی فقط یہ ایک قسم نہیں ہے۔ فلسفے میں نہایت طول و تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ حرکات کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ عام ترین حرکت جوہری ہے کہ جس کو مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کیا۔ جوہر ذات نا آرام ہے۔ اس عالم مادہ کے اندر کوئی چیز سکون سے نہیں ہے، کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز دم بدم نا آرام ہے، اس کے اندر تڑپ پائی جاتی ہے، جا رہی ہے۔ یہ حرکت جوہری بھی واقعاً انصافاً خوبصورت چیز ہے۔ تو عالم مادہ کے اندر یہ تدریجیت اور حرکت پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس تدریجیت اور حرکت کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اس حرکت کی وجہ سے سارے کمالات جب ایک جگہ پر جمع نہیں ہیں، ایک کمال آتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، ایسے دم بدم کمالات آتے رہتے ہیں۔ نتیجتاً شیء متحرک ایک شیء سیال ہے۔ شیء سیال ہے یعنی کیا؟ مثال دوں، ایک یونانی فلسفی ایک جملہ کہتے تھے، بارہا میں نے شاید آپ کے سامنے عرض بھی کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی ایک نہر میں 2 مرتبہ نہیں نہا سکتا، ایک نہر میں 2 مرتبہ نہیں نہا سکتے۔ کیا مطلب؟ پہلی مرتبہ جب آپ نہانے جائیں گے نہر میں، نہایا آپ نے، آپ باہر نکلنا ہے۔ دوسری مرتبہ اب جائیں گے تو وہ پانی جس پانی میں آپ نے نہایا تھا وہ پانی گزر چکا۔ اب جب دوسری مرتبہ نہانے جا رہے ہیں گویا کہ اب دوسرا پانی ہے، گویا کہ اب دوسری نہر ہے۔ اس اعتبار سے کہتا تھا کہ ایک نہر میں 2 مرتبہ نہیں نہا سکتے آپ۔ اسی طریقے سے اس عالم مادہ کے اندر ہر شے دم بدم متغیر ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، دم بدم گزر رہی ہے، لیکن ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ ہم لوگ اس کو حس نہیں کر پاتے۔ اما عقلی برہان کے اعتبار سے ایسے ہی ہے۔ جب اس طریقے سے ہے تو ہر جز دوسرے جز سے غیبوبت اختیار کرتا ہے۔ عالم مادہ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا حجاب اکبر ہے،
کیونکہ ہر جز دوسرے جز سے غائب ہے، کہ فلسفے میں کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی امتداد اور کشش ہو، امتداد ہو، تو اس امتداد کا لازمہ یہ ہے کہ ایک جز دوسرے جز سے غائب ہوگا۔ تفرق اپنے اندر جہالت کو لے کر آتا ہے، غیبوبت کو لے کر آتا ہے، کہ بہرحال یہ فلسفی مباحث ہے، میں بھی سمجھتا ہوں۔ جو دوستان کچھ فلسفی اصطلاحات کو جانتے ہیں تو ان کے لیے تو روشن ہے، اور جو نہیں جانتے وہ اپنے آپ کو اذیت نہ کریں۔ اگر مطلب سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ رہنے دیں، کوئی اتنی عام بات نہیں ہے۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت امام نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے اس عالم مادہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ عالم ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو عالم شہادت نہیں ہے، عالم غیب ہے۔ قرآنی اصطلاح میں جو دنیا سے اوپر والے عوالم میں ان کو کہا جاتا ہے عالم غیب، اور اس دنیا کو کہا جاتا ہے عالم شہادت۔ جس کو آپ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے مشاہدہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں عالم شہادت، اور جس کو آپ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے مشاہدہ نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں عالم غیب۔ ایسے ہے نا؟ لیکن ایک اور اعتبار سے دیکھو تو برعکس ہے۔ عالم غیب جو غیبوبت رکھتا ہو، جو قابل مشاہدہ نہ ہو، ملا صدرہ کہتے ہیں اس اعتبار سے دیکھو تو دنیا عالم غیب ہے، کیونکہ دنیا میں ہر جز دوسرے جز سے غائب ہے۔ اسی لیے شیخ اشراق مرحوم کہتے تھے کہ اصلاً یہ جو دنیا ہے اس کو تعبیر کرتے تھے ظلمات کے ساتھ، تاریکی ہے، مادہ تاریک ہے۔ اصلاً تاریکی مادے پر چھائی ہوئی ہے، ظہور نہیں ہے مادے کا، نہ اپنے لیے نہ دوسرے کے لیے، کیونکہ یہاں پر امتداد پایا جاتا ہے۔ تفرق، امتداد، کشدار ہونا جہالت اور عدم علم کا باعث ہے، برخلاف اس کے توحد، جمعیت، وحدت، یہ نورانیت کا سبب بنتا ہے۔ کہ بہرحال اس سے زیادہ میں یہاں پر نہیں رکتا، کیونکہ اگر ان دونوں چیزوں کو کھولنا چاہوں تو 3-4 جلسات رکنا پڑے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک خاصیت۔ دوسری خاصیت یہ کہ اس عالم مادہ کے اندر ان حرکات کی وجہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اس ٹکراؤ کی وجہ سے شرورات پیدا ہوتے ہیں۔ کہ کلامی اور فلسفی اعتبار سے ایک عام بات یہ بھی ہے کہ بھئی اگر یہ دنیا کا نظام احسن ہے تو اس عالم کے اندر یہ آفات کیوں ہوتی ہیں؟ فلاں جگہ پر سونامی آ گیا اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ پر زلزلہ آ گیا اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ پر اتنی بارشیں ہوئیں اتنے لوگ مر گئے۔ ان آفات اور بلیات کا کیا فلسفہ ہے؟ فلاسفہ حضرات جو اس کی تحلیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آفات، بلیات اکثر جگہوں پر تو خود ہمارا اپنا قصور ہے، ہم لوگوں نے اس طریقے سے سیٹنگ بنائی ہوئی ہے کہ ہمارا نقصان ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر تو یہ ہے۔ لیکن اگر ان موارد کو چھوڑ کر کہ جہاں پر ہمارا قصور نہیں ہے پھر بھی دیکھتے ہیں تو آسمانی یا زمینی آفات اور بلیات سے نقصانات ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے مشاہدہ۔ وہاں پر بھی فلسفی اس نقطے کو ذکر کرتے ہیں کہ اصل میں عالم مادہ عالم حرکات ہے، اور جہاں پر بھی حرکت ہوتی ہے، جہاں پر بھی تغیر ہے، جہاں پر بھی تبدل ہے، تو ان حرکات کا، ان تغیرات کا، ان تبدلات کا لازمہ تزاحم ہے۔ بعض جگہوں پر بعض چیزوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تزاحم ہوتا ہے، پھر اس تزاحم کے باعث بعض جگہوں پر نقصان بھی ہوتا ہے۔ مثلا فرض کریں، آپ لوگ خود بہتر جانتے ہیں، اکثر جو باہر والے ممالک میں دوستان رہتے ہیں وہ جدید تحقیقات کے مطابق جانتے ہیں کہ آخر یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زمین کے اندر کس طریقے سے گیسز ہوتے ہیں، وہ کیسے ایک جگہ پر آ کر ان کا
آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر اس ٹکراؤ کی وجہ سے کیسے زمین پھٹ جاتی ہے، پھر اس کے کیسے زلزلہ ہوتا ہے، اس زمین کے پھٹنے سے کتنے فوائد ہیں، کتنے نقصانات ہیں، یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو ہم لوگ پڑھتے ہیں بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ فوائد بھی ہیں اس کے۔ لیکن ان فوائد سے ہٹ کر بلاخر اگر یہ دنیا ہے، اس عالم کے اندر یہ زمین ہے، اس زمین پر اگر اس طریقے سے رہنا ہے تو اس زمین کے یہ لوازمات ہیں، ان لوازمات کے بغیر یہ زمین اس طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ جتنی بھی مختلف چیزیں ہیں اس زمین پر، یہ اس کے لوازمات ہیں۔ ان لوازمات کا تقاضا یہ ہے کہ بعض چیزوں کے ساتھ ٹکراتی بھی ہیں۔ اگر بعض چیزوں کے ساتھ ٹکرائیں گی تو اس کے بہرحال بعض نقصانات بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو اسی حرکت کی وجہ سے، اسی ٹکراؤ کی وجہ سے شرورات بھی وجود میں آتے ہیں، جن کو آپ آفات اور بلیات کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ خوب آپ یہ نہ کہیے گا کہ خدا نے بھائی ایسی دنیا کیوں نہیں بنائی کہ جس دنیا کے اندر اصلاً ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں، تو پھر عزیز من وہ دنیا نہیں ہوتی۔ دنیا کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں حرکات ہوں، جس میں بالاخرے تدریج ہو، تحرک ہو۔ جب تحرک ہوگی، حرکت ہوگی، تو پھر اس حرکت اور تدریج کا تقاضا یہی ہے کہ بعض جگہوں پر تزاحم ہوگا، کیونکہ مختلف چیزیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا عالم مادہ ہو جس عالم مادہ کے اندر حرکات بھی ہوں، ہر فاعل حرکت بھی کر رہا ہو، مختلف فواعل اپنے مقصد کی طرف رواں دواں بھی ہیں، حرکات بھی کر رہے ہیں، لیکن ٹکراؤ نہ ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، یا تو پھر آپ کہیں کہ حرکات نہ ہو، کیونکہ جہاں پر بھی حرکت ہوگی وہاں پر تزاحم ہوگا، جہاں پر بھی مادیت ہوگی وہاں پر تزاحم ہوگا۔ خوب اس تزاحم کا لازمہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ٹکراؤ ہوگا، بعض جگہوں پر ٹکراؤ ہوگا تو اس کی آفات، اس کی بلیات، اس کی مصیبتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ نہایت اجمالی طریقے سے بحث شرورات کی طرف اشارہ کیا۔ انشاءاللہ خداوند متعال توفیق دے تو عدل الہی، استاد شہید مرزا مطہری کی جو کتاب ہے عدل الہی، اس کا حتماً مطالعہ کریں۔ وہاں پر اسی فلاسفہ کے موقف کو استاد شہید مرزا مطہری نے خوب کھول کے بیان کیا ہے کہ ہم اصل صرف اس نقطے کو ذکر کر رہے ہیں، باقی ان تفصیلات کو اگر خدا نے توفیق دی عدل الہی کے بارے میں کبھی دروس کہے تو وہاں پر تفصیلات جو استاد مطہری نے بیان کی ان کو بیان کریں گے۔ یہ تقریباً تمام فلاسفہ اس نقطے کو ذکر کرتے ہیں۔ اور میں بریکٹ میں بات کہوں، استاد شہید مرزا مطہری کے آثار کو خوب پڑھیں۔ ابھی تو میں نے سنا ہے شاید عدل الہی کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ترجمہ کس طریقے سے ہے، لیکن بہرحال ترجمے کرنے والے نے ترجمہ کیا ہے، حد اقل ہم اسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ باعث شرورات، یہ آفات، بلیات، مصیبتیں کیوں ہوتی ہیں اس دنیا میں، اس کا سر اور راز کیا ہے، تفصیلی بات وہاں پر ہے، لیکن اصل نقطہ یہی ہے جو بندہ حقیر یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی حرکت ہوگی، جہاں پر بھی تزاحم ہوگا، جہاں پر بھی ٹکراؤ ہوگا، وہاں پر یہ بلیات، آفات، مصیبتیں سامنے آئیں گی۔ آپ کہیں کہ پھر خدا نے اصلاً اس عالم مادہ کو اس تزاحم کے بغیر کیوں نہیں پیدا کیا؟ تو عزیز من پھر وہ عالم مادہ نہیں ہوتا۔ عالم مادہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے اندر حرکت ہو۔ مثلا یہ تو ایسے ہوا نا کہ کوئی بندہ کہے کہ خداوند متعال نے کوئی ایسا پانی بنایا ہے جو پانی خشک ہو، تو پھر اگلا بندہ پلٹ کر کہے گا پھر وہ پانی نہیں ہے۔ پانی یعنی جو سیال ہو، پانی یعنی جو مرطوب ہو۔ آپ کہیں پانی ہو لیکن خشک ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ پانی کہتے ہیں اسے جو مرطوب ہو، عالم مادہ کہتے ہیں اسے ہیں کہ جس میں حرکات ہوں، اور ان حرکات کی بنیاد وہی ہے مادہ اولا، حیولا، جس کو گزشتہ جلسے میں عرض کیا تھا، استعداد۔ وہ مادہ اولا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تزاحم کا سبب بنتا ہے۔ تزاحم کی وجہ سے خراب کاریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، شرورات بھی آتے ہیں، ایک ادھر، اور دوسری طرف سے یہ مادہ، یہ حیولا جو استعداد محض ہے،
نتیجہ اس کا یہ ہے کہ خصوصیت سے انسان کے مورد میں اگر آپ دیکھیں، اس کی وجہ سے انسان دو راستے اختیار کر سکتا ہے، ادھر بھی جا سکتا ہے، ادھر بھی جا سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کمالات کی بنیاد بھی یہی مادہ بنتا ہے، ترقی اور ارتقاء اور تکامل کا سبب بھی یہی مادہ اور حیولہ بنتا ہے، اور یہی مادہ اور حیولہ پستی کا سبب بھی بنتا ہے۔ بالکل اگر انسان چاہے پستی کی طرف جائے تو پستی کی طرف بھی جا سکتا ہے، دونوں چیزوں کی استعداد اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ والا جنبہ اگر ان پستی کے نکات کو مد نظر رکھیں تو اس طریقے سے، ادھر سے کمالات کو مد نظر رکھیں تو اس طریقے سے، دونوں جنبے اس میں پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں میرا وقت بھی گزر گیا، میں تو چاہ رہا تھا نہج البلاغہ کے خطبے کو پڑھوں، یہاں پہنچے تھے نا، فالوجود کلہ حسن و بہاء و نور و ضیاء، وجود بما ہوا وجود کو مد نظر رکھیں تو حسن محض ہے، نور محض ہے، ضیاء ہے، کمال ہے، جمال ہے۔ وجود بما ہوا وجود حسن و جمال ہے۔ وَكُلَّمَا كَانَ الْوُجُودُ أَقْوَى كَانَ الْبَهَاءُ أَتَمَّ وَأَبْهَى، اور وجود جتنا اقویٰ اور قوی تر ہوتا جائے گا، حسن و زیبائی وہاں پر اتنی تمام ہوتی جائے گی۔ آخری ترین ضعیف ترین موجودات میں حیولہ ہے، کہ جس کو مادہ اولا کہہ رہے تھے۔ فَالْحَیُولَى لِخِسَّةِ وُجُودِهَا وَنُقْصَانِ فِعْلِيَّتِهَا دَارُ الْوَحْشَةِ وَالظُّلْمَةِ، یہ حیولہ، یہ مادہ اولا کہ جو اس دنیا کو تشکیل دیتا ہے، اپنے وجود کے ضعف کی وجہ سے، اپنے وجود کے خسیس ہونے کی وجہ سے، کہ بہت ہی ضعیف ہے، فعلیت نہیں رکھتا، استعداد اور قبول ہے فقط، اس اعتبار سے دار الوحشت، وحشت کا گھر ہے، والظلمہ، تاریکی کا گھر ہے، ہر جز دوسرے جز سے غائب ہے، وحشت ہے، جمعیت نہیں پائی جاتی، تفرق ہے، ومرکز الشرور، اور شرورات، آفات، بلیات جہاں سے جنم لیتی ہیں وہ یہی حیولہ ہے، ومنبع الدناءت، دناءت اور پستی کا منبع یہی ہے، وَيَدُورُ عَلَيْهَا رَحَ الزَّمِيمَةِ وَالْقُدُورَةِ، اور اسی پر جو ہے وہ کیا ہے، قدورت، ظلمت اور خرابیاں اسی چکی کے گرد گھومتی ہیں۔ فَهِيَ لِنُقْصَانِ وُجُودِهَا وَضَعْفِ نُورِيَّتِهَا، یہ حیولہ بیچارہ اپنے وجود کے ناقص ہونے کی وجہ سے، اپنی نوریت کے ضعف کی بنا پر، کَالْمَرْأَةِ الزَّمِیمَةِ، یہ تقریباً فلسفی کتابوں میں مثال دیتے ہیں، ایک ایسی خاتون جو بالکل بدصورت ہو، بالکل بدصورت، المشفقت من استعلان قبحها، اتنی بدصورت ہے کہ اپنے چہرے کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے، کبھی بھی چہرے کو ظاہر نہیں کرتی۔ آپ جیسے ہی ایک پردہ، ایک نقاب اس کے چہرے سے ہٹائیں تو دوسرا نقاب آ جاتا ہے، اس دوسرے نقاب کو ہٹائیں تو تیسرا نقاب آ جاتا ہے، نقابات ہٹاتے جائیں، کبھی بھی وہ اپنا چہرہ نہ دکھائے۔ امام کہتے ہیں حیولہ اسی طریقے سے، مادہ اولا اسی طریقے سے، مادے کو ابھی آپ کبھی بھی مشاہدہ نہیں کر سکتے، جیسے کہ کل بھی عرض کیا تھا، مادہ کبھی بھی قابل مشاہدہ نہیں ہے، مادے کو آپ نہیں دیکھ سکتے، مختلف صورتوں کے سائے میں ہوتا ہے، کریہ المنظر ہے، کہنا اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ کما قال شیخ، جس طریقے سے شیخ الرئیس بو علی سینا فرماتے ہیں،
والدنیا لوقوعها فی نعال الوجود وأخیرت تنزلات ہی یدعا باسفل السافلین۔ اگر دنیا وجود کے اعتبار سے بالکل آخری کونے پر ہے، تنزلات کے اعتبار سے بالکل آخری کونے پر ہے، لہذا اس کو کہا گیا ہے اسفل السافلین۔ درست عزیز من؟ تو بس دنیا کے اندر دونوں جنبے ہیں۔ وقت میرا یہاں پر ختم ہونے والا ہے، چاہ رہا ہوں کہ مولا کے خطبے کے چند فراز آپ کے سامنے پیش کروں۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام جو دنیا کو ذکر کرتے ہیں اس کو سمجھیں، بارہا میں نے عرض بھی کیا ہے۔ ایک مرتبہ دنیا کہتے ہیں یعنی یہ عالم مادہ، کہ ابھی تک ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس عالم مادہ کے بارے میں۔ دوسری مرتبہ دنیا کہا جاتا ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے، اس عالم مادہ کے ساتھ تعلق، اس عالم مادہ کے تعلقات کو بھی دنیا کہا گیا ہے۔ کہ بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ دنیا یعنی تعلقات وہمی، دنیا یعنی یہ خیالی تعلقات، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میرے لیے یہ ہو جائے، یہ تو تقریباً جو مذمت کی جاتی ہے دنیا کی، جو اکثر خطب کے اندر ہے، مولا امیر علیہ السلام جو خطبوں میں پیش کرتے ہیں وہ تقریباً یہ والا جنبہ ہے۔ یہ میرے پاس جو جس نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں اس میں 113 نمبر خطبہ یا بعض جگہوں پر 112 نمبر خطبے کے ساتھ بھی ہے کہ وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام فی ذم الدنیا۔ وقت بالکل مختصر ہے لہذا جلدی میں جا رہا ہوں خطبے کی طرف۔ دنیا کی مذمت کے بارے میں، یہاں پر دنیا کی مذمت سے مراد یعنی وہ تعلقات جو آپ کے اس عالم مادہ کے ساتھ ہیں۔ خوب یہ خطبہ مولا یہاں سے آغاز کرتے ہیں، وَأُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا، میں تم لوگوں کو دنیا سے خبردار کرتا ہوں۔ عزیز من، یہاں پر دنیا یعنی وہ تعلقات، اس عالم مادہ کے ساتھ جو میرے تعلقات ہیں بہت خطرناک تعلقات ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں احذرکم الدنیا، میں تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں۔ ان تعلقات کو معمولی نہ سمجھیے گا، ان تعلقات کو بے قیمت بے ارزش نہ سمجھیے گا، ایک لحاظ سے یہ بہت خطرناک ہیں، یہ آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے اگر درست طریقے سے ان کی آپ نے مدیریت اور مینجمنٹ نہ کی تو۔ احذرکم الدنیا، دنیا سے تعزیر کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں۔ فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَلَيْسَتْ بِدَارِ نُجْعَةٍ، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ تھوڑی ہے۔ قلعہ قلع سے نکلا ہوا ہے، قلع کہتے ہیں اس مال کو جو ادھار پہ لیا ہوا ہے۔ آپ نے عاریت اور ادھار پر جو مال لیا ہوا ہے اس کے لیے لفظ قاف لام عین قلعہ استعمال ہوتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر اس جگہ کو بھی کہہ رہے ہو تو فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ، ایک ادھاری جگہ ہے، عاریت کی جگہ ہے، ادھار کے طور پر تمہیں دی گئی ہے، بلاخر تم لوگوں سے لے لی جائے گی۔ وَلَيْسَتْ بِدَارِ نُجْعَةٍ، نُجْعَةَ قلعہ کے مقابلے میں ہے، یہ ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہے، نہ گزرنا ہے تم لوگوں نے۔ کہ ہم نے عرض کیا نا کہ یہ عالم مادہ تغیرات اور تبدلات کی جگہ ہے، ایک منٹ کے لیے بھی خاموش ساکن نہیں ہے، نہ یہ گزرنے والا ہے۔ قد تزینت بغرورها، اس دنیا نے اپنے مکر و فریب کے ذریعے سے اپنے آپ کو سجایا ہوا ہے، آراستہ کیا ہوا ہے۔ وغرت بزینتها، اپنے زر و برق کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ دار ہانت علی ربها، جو اس دنیا کا مالک ہے، رب ہے، اس کے لیے یہ بالکل خسیس چیز ہے۔ فخلط حلالها بحرامها، اس کے حلال کو حرام کے ساتھ مخلوط کیا ہے۔ وخیرها بشرها، اس کے خیر کو اس کے شر کے ساتھ مخلوط کیا ہے۔
وحیاتہا بموتہا، اس کی حیات اور زندگی کو اس کے موت کے ساتھ مخلوط کیا ہے، وحلوہا بمرہا، اس کی شیرینی کو اس کی تلخی کے ساتھ ملایا ہوا ہے، کہ وقت برحال افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ گزر رہا ہے، لیکن میرے گزشتہ بیانات اور آج کے بیانات سے آپ لے سکتے ہیں نتیجہ، کیونکہ یہ دار حرکت ہے، کیونکہ یہ دار خلوص نہیں ہے، خالص نہیں ہے، لہذا یہاں پر ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط ہے، حلال حرام کے ساتھ، خیر شر کے ساتھ، حیات موت کے ساتھ، شیرینی تلخی کے ساتھ، لہذا دنیا کے اندر خالص خیر اور خالص شیرینیوں کے پیچھے نہ چلے، دنیا میں نشیب و فراز ہوں کہ اصلاً دار ایسا ہے، یہاں پر چیزیں مخلوط ہیں، لہذا یہ کبھی بھی توقع نہ کیجیے گا کہ دنیا میں ہو لیکن سختی آپ کی طرف نہ آئے، یہ کبھی بھی تصور نہ کیجیے گا کہ دنیا میں ہو لیکن سختی کے بغیر آپ زندگی گزارے، نہیں ہو سکتا عزیز من، نہیں ہو سکتا۔ لم یسفہ اللہ تعالی لأولیائہ، یسفہ اسفا سے ہے، اسفا یعنی مخصوص کرنا، اس دار اور اس دنیا کو خدا نے اپنے اولیاء کے ساتھ مخصوص نہیں کیا کیونکہ ناخالص ہے نا۔ وَلَمْ يَظِنَّ بِهَا عَلَىٰ أَعْدَائِهِ، ظن یعنی بخل، اور یہ ایسی چیز ہے کہ خدا نے متعال نے حتیٰ اپنے دشمنوں کی بنسبت اس سے بخل نہیں کیا، یعنی دشمنوں کو بھی دے دی ہے، یعنی اس کے لیے ارزش مند نہیں ہے، دار حانت علی ربہا، ایسا گھر ہے کہ جو بالکل معمولی ہے اپنے مالک کے لیے، خیرہا زہید، اس کی اچھائیاں آگا بہت کم ہیں، وشرہا عتید، اس کی برائیاں بالکل آمادہ ہیں، عتید اطاعت سے یعنی آمادہ، وجمعہا ینفد، آپ جتنا بھی اس دنیا میں مختلف چیزوں کو اکٹھا کریں گے ینفد، فانی ہو جائے گا، وَمُلْكُهَا يُسْلَبُ، اور اس کی بادشاہی حکومت تسلط چھین لیا جائے گا، وَآمِرُهَا يَخْرَبُ، اس کی جو آبادی ہے وہ خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اصلاً واقعاً خدا جانتا ہے کہ امیر المؤمنین کے یہ بیانات ایک خاص ڈگر سے چل رہے ہیں نا، کہ توضیح دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فما خیر دار کہ تنقض نقض البنا، بھلا وہ گھر کیسے اچھا ہو سکتا ہے کہ جو پرانی عمارت کی طرح گرنے والا ہو، یعنی اس کی ارزش ایسے ہے جیسے ایک فرسودہ اور پرانی عمارت ہو، یہ دنیا اسی طریقے سے، یہ مولا دنیا کے بارے میں خوبصورت تشبیہ دے رہے ہیں، یہ دنیا فرسودہ عمارت ہے، ابھی گری، وَعُمُرٍ يَفْنَا فِيهَا فَنَاءَ الزَّادِ، اس دنیا کی مثال اس عمر کی مانند ہے، جیسے آپ ایک سفرے پر بیٹھتے ہیں نا، روزہ افطار کرتے ہیں، سفرے پر غذا لگاتے ہیں، کتنی منٹ لگتے ہیں اس غذا کو کھانے میں، امام کہتے ہیں یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے، کہنا تم سفرے پر بیٹھے ہو ابھی اٹھا لیا جائے گا، وَمُدَّةٍ تَنْقَطِعُ انْقِطَاعَ السَّيْرِ، اس کی مدت ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک مسافرت پر گئے، خود مسافرت پر گئے بالآخر مسافرت ختم ہو جاتی، دنیا بھی ایک طریقے کی مسافرت ہے۔ اجعلوا ما افترض اللہ علیکم من طلبکم، جن چیزوں کے لیے تم بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہو، یہ کماؤں، اپنے جو مقاصد بنائے ہوئے ہیں، اپنے مقاصد میں ان چیزوں کو قرار دو جو خدا نے تم پر واجبات رکھے ہیں، جو خدا نے تمہاری ذمہ داریاں رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں کو اپنے اہداف میں قرار دو، تمہارے طالبات، تمہارے مقصود وہی چیزیں ہونی چاہیے۔ وَاسْأَلُوهُ مِنْ أَدَاءِ حَقِّهِ مَا سَأَلَكُمْ، اور جو خدا نے تم سے مانگا ہے اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے بھی اسی سے مدد مانگو۔ وَأَسْمِعُوا دَعْوَةَ الْمَوْتِ آذَانَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُدْعَى بِكُمْ، اس سے پہلے کہ تمہیں اس دنیا سے اٹھا لیا جائے،
اپنے کانوں کو اپنے موت کی دعوت کا عادی بناؤ، یعنی خود بتاؤ اسے کہ تو نے اس دنیا سے جانا ہے۔ عجیب بیانات ہیں مولا کے۔ ان الزاہدین فی الدنیا تبکی قلوبہم وان ضحکوا، اور وہ افراد جو واقعاً زہد رکھتے ہیں، دنیا کی طرف اعتنا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے قلوب اور دل ہمیشہ گریا کرتے ہیں۔ وَإِن ضَحِكُوا، اگرچہ ظاہر میں ہنستے ہوئے نظر آئے۔ یہ ایسے ہی ہے، زاہد حقیقی ایسے ہوتا ہے۔ آگے انشاءاللہ وضاحت آ رہی ہے کہ کیوں وہ ہمیشہ روتا رہتا ہے، کیونکہ ہمیشہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، کوتاہی تصور کرتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وَيَشْتَدُّ حُزْنُهُمْ وَإِنْ فَرِحُوا، ان کا حزن اور ملال شدید ہوتا ہے اگرچہ ظاہر میں خوش نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھیں حقیقی زاہد اور عارف اور متقی کی نشانی یہی ہے، وہ جو اپنے چہرے پر ہر وقت 12 بجا کر بیٹھا ہوا ہو، نہ وہ عارف، وہ زاہد، وہ متقی نہیں ہوتا۔ عارف، زاہد، متقی کا قلب روتا ہے، چہرے پر ہنسی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، چہرہ مسکراتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے۔ یہ مولا کا بہت ہی پیارا جملہ ہے۔ ان الزاہدین فی الدنیا تبکی قلوبہم، دنیا میں زہد کرنے والے وہ افراد ہیں جن کے دل روتے ہیں۔ وَإِن ضَحِكُوا، اگرچہ ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اگر برعکس ہو بندہ تو وہ منافق ہے، زاہد نہیں ہے۔ اسی لیے انہی تقریباً بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کأنہ ابو علی سینا بھی مقامات العارفین میں کہتے ہیں نا، العارف حش و بش و بسام، عارف ہمیشہ حشاش و بشاش ہو، ہنستا ہوا ہوتا ہے، نہ کہ ایسے چہرہ بنا کر بیٹھا ہوا ہو، نہ۔ ان زاہدین فی الدنیا تبکی قلوبہم، مولا فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں زہد اختیار کرنے والے ان کے قلوب روتے ہیں۔ وَإِن ضَحِكُوا، اگرچہ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وَيَشْتَدُّ حُزْنُهُمْ وَإِن فَرِحُوا، ان کا حزن، غمگین، ملال بہت زیادہ ہوتا ہے اگرچہ ظاہر میں خوشی کیوں نہ ہو۔ وَيَكْثُرُ مَقْتُهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ عجیب ہے، خود اپنے آپ سے ہمیشہ ناراحت رہتے ہیں، راضی نہیں رہتے، ہمیشہ اپنے نفس کو ملامت کرتے رہتے ہیں کہ تو نے کوتاہی کی، تو نے کوتاہی کی۔ وَيَكْثُرُ مَقْتُهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ سے ناراض رہتے ہیں اکثر۔ ہمارے یہاں برعکس ہے، ہم پوری دنیا سے ناراض ہوتے، اپنے آپ سے راضی ہوتے ہیں۔ نہ، زاہد اور عارف ایسے نہیں ہوتا کہ زاہد اور عارف اپنے آپ سے تو خوشحال ہو، دوسروں سے ناراض ہو، نہ۔ مولا فرماتے ہیں وَيَكْثُرُ مَقْتُهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ سے ناراض رہتا ہے۔ وَإِنْ أُغْتُبِتُوا بِمَا رُزِقُوا، اگرچہ ظاہری طور پر اتنی اس کو نعمتیں دی گئی ہیں کہ لوگ اس سے غبطہ کرتے ہیں، لوگ اس پر رشک کرتے ہیں کہ واہ بھائی اس کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے، لوگ اس پر رشک کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے نفس سے نالا ہوتا ہے۔ وَيَكْثُرُ مَقْتُهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ سے نالا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے آغا، وقت نہیں ہے لیکن آپ خود سمجھتے ہیں، اس کی توضیح کی ضرورت ہے۔ اکثر ایک ایک جملہ امیر بیان کا خدا جانتا ہے، انسان کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ بہرحال قد غاب عن قلوبکم ذکر الآجال، اب مولا اپنے ان سامنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اصل زاہد تو ایسا ہوتا ہے، لیکن تم لوگوں کی کیا حالت ہے؟ قد غاب عن قلوبکم ذکر الآجال، موت کو بھول چکے ہو۔ وحضرتکم کواذب الآمال، اور جھوٹے آرزوؤں کے اندر اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے۔ فصارت الدنیا املک بکم من الآخرہ، تم لوگوں کے وجود پر دنیا کی حکومت ہے، نہ کہ آخرت کی۔
والآجلۃ اذھب بکم العاجلہ، دنیا نے آخرت کو بھلا دیا ہے، تم لوگوں کی یہ حالت بن گئی ہے۔ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ إِخْوَانٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ، تم تو دینی طور پر ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ ما فرق بینکم الا خبث السرائر وسوء الضمائر، لیکن تم لوگوں میں تفرقہ کیوں ہے؟ تم لوگ ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ تم لوگوں کے باطن خبیث ہیں، تم لوگوں نے اپنے قلوب کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے، خباثت بھری ہوئی ہے تمہارے اندر۔ لہذا فلا توازرون، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ولا تناصحون، ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے، ولا تبازلون، ایک دوسرے کو بذل نہیں کرتے، ایک دوسرے کو کچھ دیتے نہیں ہو، ولا توادون، لہذا ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ تمہارے قلب دل اندر خبیث ہو چکے ہیں۔ ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونہ، یہ تم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ یہ دنیا کی چند چیزوں کو جو تم نے حاصل کر لیا تو بس خوش ہو گیا؟ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ دنیا کا تھوڑا سا حصہ کما لیا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو؟ ما بالکم تفرحون، تم لوگوں کو ہوا کیا ہے کہ خوش ہوتے ہو؟ بالیسیر من الدنیا تدرکونہ، یہ دنیا کا معمولی سا حصہ جو تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے تو تم لوگ خوش ہو گئے۔ ولا يحزنكم الكثير من الآخرة تحرمونہ، یہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ آخرت کا اتنا بڑا حصہ تم سے چھین لیا گیا ہے، تم کو آخرت کے اتنے بڑے حصے سے محروم کر لیا گیا ہے، اس پر تم لوگوں کو کوئی ملال نہیں ہوتا۔ وَيُقْلِقُكُمُ الْيَسِيرُ مِنَ الدُّنْيَا يَفُوتُكُمْ، یہ دنیا کی تھوڑی سی چیز تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے تو تم لوگ پریشان ہو جاتے ہو، تم لوگ ہل جاتے ہو، یار میرا فلاں نقصان ہو گیا، تمہارا وجود ہل جاتا ہے۔ حتیٰ یتبین ذلک فی وجوہکم، تمہارے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ معمولی سی دنیا تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے تو تمہارے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وَقِلَّةِ صَبْرِكُمْ أَمَّا زُوِيَ مِنْهَا أَنْكُمْ، تھوڑی سی چیز چلی گئی تو صبر نامی چیز تم لوگوں کے پاس نہیں رہتی۔ كَأَنَّهَا دَارُ مُقَامِكُمْ، مولا کہتے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ تو نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا تھا۔ وَكَأَنَّ مَتَاعَهَا بَاقٍ عَلَيْكُمْ، ایسے لگ رہا ہے کہ دنیا کا متاع ہمیشہ تمہارے لیے باقی رہنا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ وَمَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَخَاهُ بِمَا يَخَافُ مِنْ عَيْبِهِ إِلَّا مَخَافَةُ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ بِمِثْلِهِ، ایک دوسرے کے عیب کو بھی متوجہ، ایک دوسرے کو اپنے عیوب کی طرف بھی متوجہ نہیں کرتے۔ یہ مصیبت ہے تم لوگوں کی۔ اگر میں اسے کہوں کہ بابا تو یہ جو خراب کام کر رہا ہے، تمہارے اندر جو یہ عیب پایا جاتا ہے، اگر میں کسی اپنے مومن بھائی کو کہوں تو وہ پلٹ کر مجھے کہے گا بھائی تمہارے اندر اتنے عیوبات پائے جاتے ہیں۔ اس بنا پر نصیحت کرنا تم لوگوں نے چھوڑ دیا ایک دوسرے کو۔ قد تصافیتم علی رفض الاجل، یہ تم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تبانی کی ہوئی ہے، ہاتھ ہاتھ پر دیا ہوا ہے، یعنی اکٹھے ہو گئے ہو اس بات پر کہ موت کو یاد کرنا ہی نہیں ہے، آخرت کو یاد ہی نہیں کرنا، اس چیز پر آپ لوگوں نے گھٹ جوڑ بنا دیا ہے۔ وَحُبِّ الْعَاجِلِ، دنیا کی محبت پر آپ لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے۔ وَصَارَ دِينُ أَحَدِكُمْ لُؤْقَةً، اور تم لوگوں کا دین تو فقط لک ہے، زبانی ہے۔ یہ وہ امام حسین کا بھی جملہ تھا نا، وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ پرانے زمانے میں حضرت آیت اللہ جوادی آمولی سے سنا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ مثلا آج کے زمانے میں جیسے انسان ٹافی کھاتا ہے نا، چیغم چباتا ہے چباتا ہے چباتا ہے، جب تک وہ میٹھا ہے اس کو چباتا ہے، بعد میں تھوک دیتا ہے۔ چھالیاں کھانے مثلا بعض لوگ کھاتے ہیں، اپنے منہ میں چباتے ہیں چباتے ہیں، جب تک اسے مٹھاس آ رہا ہے چوس رہے ہیں، جیسے مٹھاس ختم ہوا تو تھوک دیا۔ یہ پرانے زمانے میں ایسے کوئی ایک چیز تھی جو منہ میں رکھ کر چباتے تھے، لکڑی کی طرح ہلکی سی تھی، بقول آغا جوادی آمولی کے، اس کو کہتے تھے لائق۔ تو دین کو تم لوگوں نے اگر آپ آج کی زبان میں ترجمہ کروں تو چیغم بنایا ہوا ہے، جب تک اس چیغم سے مٹھاس آ رہا ہے چوس رہے ہو چوس رہے ہو، لیکن جیسے مٹھاس ختم ہو جاتا ہے پھینک دیتے ہو۔
تو تم لوگوں کی بھی یہی حالت ہے. مولا امیر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وَسَارَ دِينُ أَحَدِكُمْ لُعْقَةً، یہ تمہارا دین تمہارا لقلقہ زبانی ہے، یہ چیغم بنایا ہوا ہے. سنی امن قد فرغ من عملہ وآرز رضا سیدہ، ایسے زندگی گزار رہے ہو جیسے تم لوگوں نے اپنے سارے کام کر لیے، کوئی ذمہ داری تم لوگوں کی رہتی نہیں ہے، جو تمہارا مالک و سید و سردار ہے وہ تم لوگوں سے راضی ہو چکا ہے، ایسے زندگی گزار رہے ہو. بہرحال یہ میں نے بہت ہی سرعت کے ساتھ مولا امیر علیہ السلام کے اس خطبے کا ترجمہ کیا، حق بنتا ہے کہ ان کی توضیحات دی جائے تفصیلاً. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.